من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس نے تصویر بنائی، بغیر رنگ کے بنائی، بغیر روشنی کے بنائی، بغیر ٹھوس کینوس کے بنائی، لیکن تصویر کا عالم یہ ہے رحم مادر سے نکلتے ہی بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے اور بول بھی رہا ہوتا ہے. اور حضرات گرامی قدر اس کی تحلیق کی وسعت کا عالم کیا ہے. اس سال مجھے حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد شاہ سلمان کی دعوت کے اوپر، جس طرح وہ نسبت تو حضرت علامہ کی تھی، میری تو کوئی حقات یا حقیقت نہیں، لیکن اسی نسبت سے مجھے بھی شاہی دورے کے اوپر اس بار سعودی عرب جانے کا موقع ملا. میں آپ کو ایک تحلیق کی بات بتلانے کے لیے بات سنا رہا ہوں. اچھا، وہ ہر بندہ وہ مکہ ٹاور کے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ ہم مہمان تھے وہ ہمیں مکہ ٹاور کے اوپر لے گئے. مکہ ٹاور کے اوپر جو تھی نا، جب وہاں پہ ہمیں وہ اس کی آخری چھت کے اوپر جب لے گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی لیبارٹری بنی تھی. لیبارٹری کے اندر دوربین پڑی تھی. دوربین کا کام تھا فلکیات کے نظاروں کو کیپچر کرنا اور سکرینوں کے اوپر منتقل کرنا اور ان کو محفوظ کرنا. فلکیات کے نظاروں کو یعنی ستاروں کے نظاروں کو کھینچنا اور بعد میں انہیں بڑی سکرینوں کے اوپر منتقل کرنا. اچھا، میں پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ اللہ نے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں. سورج جو ہے دیکھنے کے اندر بہت بڑا ستارہ نظر آتا ہے، لیکن یہ اوس درجے کا ستارہ ہے. اس سے کئی ہزار گنا بڑے ستارے بھی آسمان کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے اتنے بڑے کہ وہ ہم سے فاصلے کے اوپر ہے. سورج کا فاصلہ کم ہے، اس لیے ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے. سورج جو ہے، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دینا چاہتا ہوں. سورج کے مرکز کا جو درجہ حرارت ہے، مرکز کا جہاں پہ سورج کا یعنی سینٹر ہے، جو مرکز کا درجہ حرارت 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ. سورج کا مرکز کا درجہ حرارت 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ سورج کے مرکز کا درجہ حرارت. اور سطح سورج کا درجہ حرارت، سطح سورج کا درجہ حرارت جہاں سے یعنی روشنی پھوٹ کے پھر ہماری طرف آتی ہے، 6000 ڈگری سینٹی گریڈ. سورج کے سطح کا ٹمپریچر 6000 ڈگری سینٹی گریڈ اور مرکز کا ٹمپریچر 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ. اچھا، بڑا یہ اتنا ہے کہ کئی لاکھ زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. کئی لاکھ زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. اتنا بڑا گیند ہے کہ زمین کا گیند کئی لاکھ ہو تو سورج کے اندر سما سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کی وجہ ہم آپ کو وسعت کی بات سنانے لگا ہوں. حضرات گرامی قدر، دوربین جو تھی نا وہ بڑی حساس تھی. وہ 1 میٹر یوں، 1 میٹر یوں، 1 میٹر یوں ہر طرف گھوم سکتی تھی. 1.5-2 میٹر تک اس کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت تھی. دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، اور پھر کئی زاویوں کے اوپر وہ گھوم سکتی تھی. آسمان کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. کبھی اس پہ لگا لیا، کبھی اس جگہ لگا لیا، کبھی اس جگہ لگا لیا تصویریں. رخ اس کا اوپر کی طرف تھا. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. جب دوربین نے 1 ملی میٹر کی حرکت کی، 1 ملی میٹر، حضرات گرامی قدر 1 میٹر کی حرکت کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے. میں ڈیسی میٹر کی حرکت کی بات نہیں کر رہا، میں سینٹی میٹر کی حرکت کی بات نہیں کر رہا. 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں. 1 میٹر میں 1000 ملی میٹر ہوتا ہے. جب دوربین نے 1 ملی میٹر کی جنبش کی تو اس نے جو آسمان کا نظارہ لیا اس میں کئی لاکھ ستارے آ گئے. اس نے 1 ملی میٹر کا جو نظارہ لیا اس میں کئی لاکھ ستارے آ گئے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ زمین والوں کی بھی سن رہا ہے اور ستاروں کے پر امڑنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. ستاروں پہ چلنے والے طوفانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ستاروں کے درجہ حرارت کو بھی دیکھ رہا ہے. حضرات گرامی قدر، منظر دیکھ کے بڑا حیرت زدہ ہو گیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تیری شان اور تیری تحلیق بہت بلند ہے، ہم تیری صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے. حضرات، میں اپنے ہوٹل میں پہنچا تو ٹیلی فون آ گیا کہ جو پاکستان کا وفد آیا اس میں 4 لوگ اور اوورآل طور پہ 40-50 لوگوں کی کل جو ہے وہ قصر شاہی میں دعوت ہے. شاہ سلمان کے محل میں دعوت ہے.
اب ہم اگلے دن شاہ سلمان کے محل میں چلے گئے. بڑا اونچا محل, بڑی اونچی کھڑکیاں, کھلے دالان, حتیٰ کہ واش روموں کے اندر بھی وہ برتن لگے ہوئے جن کا تصور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کر ہی نہیں سکتے حضرات. لیکن اللہ کی قسم ہے, شاہ سلمان کے محل کی بلند و بالا عمارت, شاہ سلمان کے محل کے بلند و بالا دالان, شاہ سلمان کے محل کا ڈرائنگ روم, اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے رات کو جو نظارہ دکھایا تھا ستاروں کا, رات کو جو نظارہ دکھایا تھا اپنی تحلیق کا, اس نظارے کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا شاہ سلمان بھی اللہ کے نوکروں میں سے ایک نوکر کا نام ہے, اللہ کی محلوق میں سے ایک محلوق کا نام ہے, اللہ کے ادنا غلاموں میں سے غلام کا نام ہے. میرا رب مالک الملک ہے, میرا رب شہنشاہ ہے, میرا رب خالق اکبر ہے, میرا رب مالک اکبر ہے. اور دنیا کے اندر چاہے کوئی کچھ بھی بن جائے, اللہ تعالیٰ کی شان اس سے ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں گنا بلند, اور اربوں گنا کے الفاظ بھی بلند. میں نے پہلے کہہ دیا, الفاظ جو بھی بیان کیے اللہ اس سے بھی بلند ہے. اور میں یقین کیجئے میں نے ایک اور بات پہ غور کیا اللہ کی شان کے حوالے سے, اور مولانا یہ بھی اللہ نے اتنا کرم کیا, اتنا کرم کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت یہ بات بیان کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کو پتہ ہے اللہ کا شکر ہے مجھے خود پسندی کی بیماری نہیں, لیکن حضرات گرامی قدر اس منظر کو دیکھ کے جب پاکستان آیا تو میرے ذہن میں پہلی مرتبہ یہ خیال آیا, یار اہل حدیثوں کو پتہ اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اہل حدیثوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا یار اب اہل حدیثوں کو یہ بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ کون ہے. میں نے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے شوال سے, وہ رمضان میں نے عمرہ کیا, شوال سے میں نے توحید کے موضوع کا آغاز کیا. اللہ کے فضل و کرم سے 14 جمعے پڑھا چکا ہوں, لیکن توحید کا مضمون جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 14 جمعے پڑھا چکا ہوں اور توحید کا مضمون جاری ہے. کیوں کہ اس موقع نے, اس واقعے نے میری آنکھوں کو پہلے سے زیادہ کھول دیا. حضرات گرامی قدر, میں وہاں سے یہ تاثر لے کے نکلا, وہاں سے یہ کیفیت لے کے نکلا کہ انسان کی بلندی اس سے بڑی ہو سکتی ہی نہیں ہے. انسان کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی, اس سے بڑے افتخار کی, اس سے بڑے فخر کی کوئی اور بات ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے یا اس کی تسبیح کرتا رہے, یا اس کی تقدیس کرتا رہے, یا اس کی استغفار کرتا رہے, یا اس کی توحید کو بیان کرتا رہے, یا اس کی طرف دعوت دیتا رہے, یا اس کے نظام کا نعرہ لگاتا رہے, یا اس کے قانون کی داستان سناتا رہے, یا اس کے کلام کا ورد کرتا رہے, یا اس کے سامنے رکوع کرتا رہے, یا اس کے سامنے سجدہ کرتا رہے, یا اس کے سامنے جھکنے والی کیفیت میں مبتلا رہے, یا اس کی شان کو بیان کرتا رہے, یا اس کی عظمت کے احساس کو اپنے دل میں جگہ دیتا رہے, یا اس کے خوف سے اپنی طبیعت کو لبریز کرتا رہے, یا اس کے تخیل میں غرق رہے, یا اس کی حلقت پہ غور کرتا رہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مجھ پہ یہ حقیقت پوری کی پوری طرح کھل کے سامنے آ گئی. پہلے بھی میں نظام الہی کا نعرہ لگانے والا, پہلے بھی میں عرش کے رب کی حاکمیت کے ڈنکے بجانے والا, پہلے بھی میں پروردگار عالم کی نوکری کرنے والا, پہلے بھی میں اس کی عاجزی کے ساتھ کپکپانے والا, پہلے بھی میں اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ گھبرانے والا, پہلے بھی میں اس کی ہیبت کو اپنے دل میں جگہ دینے والا, پہلے بھی میں اس کی کبریائی کے روب میں دبا رہنے والا, پہلے بھی میں اس کی شان کے روب تلے اپنے کنوں کو جھکانے والا, پہلے بھی میں اس کی محبت کے اندر مبتلا رہنے والا, پہلے بھی میں اس کی ذات سے امید کو وسطہ کرنے والا, پہلے بھی میں اس کے خوف میں غرق رہنے والا, پہلے بھی میں اپنی امیدوں کو اس کی ذات سے وابستہ کرنے والا, پہلے بھی میں اس کی ذات پر توکل کرنے والا. لیکن اب میرا اعلان یہ ہے, میں جب تک زندہ رہوں گا مالک کائنات کی ذات کا بھی نعرہ لگاتا رہوں گا, اس کے قانون کی بھی جنگ لڑتا رہوں گا. حضرات گرامی قدر